ایک خاموش اور پرسکون گاؤں جو کھجوروں کے درختوں اور نرم ریت کے ٹیلوں کے درمیان بسا تھا۔ وہاں ایک کم عمر اور نیک دل لڑکا رہتا تھا جس کا نام آیان تھا۔ آیان اپنی نرم طبیعت کے لیے مشہور تھا، مگر اس کی ایک کمزوری تھی، وہ بہت زیادہ فکر کرتا تھا۔ کبھی کھانے کی، کبھی موسم کی، کبھی مستقبل کی، ہر بات اسے بے چین کر دیتی۔ اس کی ماں اکثر پیار سے کہتیں، بیٹا، اللہ پر بھروسہ رکھو، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اس کا خوف موم بتی کی طرح پگھل جاتا ہے۔ مگر ایان کے لیے یہ بات سمجھنا آسان نہ تھا۔ ایک شام جب آسمان نارنگی روشنی میں ڈوبا ہوا تھا اور مغرب کی اذان گونج رہی تھی، ایان کے دادا جان نے اسے بلایا۔ ان کے ہاتھ میں ایک زنگ آلود پرانا لالٹین تھا۔ ایان، دادا جان نے نرمی سے کہا، کل ہم فجر سے پہلے ایک لمبی چہل قدمی پر جائیں گے۔ یہ لالٹین ساتھ لے جانا۔ اگلی صبح جب ابھی اندھیرا باقی تھا، ایان اور دادا جان سفر پر نکل پڑے۔ لالٹین کی ہلکی سی روشنی صرف قدموں کے گرد ایک چھوٹا سا دائرہ روشن کر رہی تھی۔ ایان نے فکر مندی سے پوچھا، دادا جان، یہ پرانی لالٹین بہت کم روشنی دیتی ہے، ہمیں لمبا راستہ کیسے نظر آئے گا؟ دادا جان مسکرا دیے، بیٹا، پورا راستہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ انسان کو صرف اتنی روشنی دیتا ہے جتنی اگلا قدم اٹھانے کے لیے کافی ہو۔ بس اعتماد رکھو، راستہ خود کھلتا جاتا ہے۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، راستہ بھی ناہموار تھا۔ ایان ڈرنے لگا، اگر آگے کچھ خطرناک ہوا تو؟ اس نے سرگوشی کی۔ دادا جان نے نرمی سے جواب دیا، خوف وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں اللہ پر بھروسہ کم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ خالی پیٹ گھر چھوڑتے ہیں اور بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک چھوٹی پہاڑی کے قریب پہنچے۔ آسمان پر ہلکی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ پھر اچانک ایک مدھم سی آواز سنائی دی، دادا جان سنیں، کوئی رو رہا ہے۔ دونوں آواز کی طرف بڑھے۔ وہاں ایک چھوٹی زخمی غزال دو پتھروں کے درمیان پھنسی ہوئی تھی۔ ایان فوراً اس کی طرف لپکا۔ ہم اسے کیسے بچائیں گے؟ ہمارے پاس نہ اوزار ہیں نہ دوا۔ ایان پریشان ہو گیا۔ دادا جان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ایان، گہری سانس لو، اپنی پوری کوشش کرو، باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ دونوں نے مل کر پتھروں کو ہٹایا اور غزال کی ٹانگ آزاد کرائی۔ غزال کمزور تھی، چل نہیں پا رہی تھی۔ ایان نے اپنا رومال پھاڑ کر اس کی ٹانگ پر باندھا۔ چند لمحوں بعد غزال آہستہ آہستہ چلنے لگی اور پھر ریت کے ٹیلوں میں غائب ہو گئی۔ ایان نے حیرت اور سکون سے کہا، دادا جان، میں بہت ڈرا ہوا تھا مگر سب ٹھیک ہو گیا۔ دادا جان نے محبت سے کہا، یہی تو توکل ہے، اللہ پر بھروسہ۔ تمہیں پورا راستہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ نے تمہیں ہر قدم پر وہ سب دکھایا جو ضروری تھا۔ واپس جاتے ہوئے سورج پوری روشنی کے ساتھ چمک رہا تھا۔ ایان نے لالٹین اپنے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تھی مگر اب اسے اس کی ضرورت نہ تھی۔ وہ مسکرا کر بولا، یہ لالٹین تو صرف چند قدم دکھاتی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ وقت پر راستہ دکھاتا ہے۔ دادا جان نے فخر سے سر ہلایا، بالکل ٹھیک بیٹا، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے دل سے خوف چلا جاتا ہے اور امید کی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد ایان بدل گیا۔ وہ اب بھی مسائل کا سامنا کرتا مگر دل میں کہتا، اللہ میرے ساتھ ہے۔